الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر فی زمانہ جو فقہ حنفی کے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض وارد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ جی فقہ حنفی کے فالوورز یہ احادیث کریمہ کے معاذ اللہ منکر ہیں، یا احادیث صحیحہ کے اوپر عمل نہیں کرتے، یا احادیث صحیحہ کو معاذ اللہ پس پشت ڈال دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان الفاظ کے ساتھ فقہ حنفی کے فالوورز پر مختلف قسم کے حملے کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ کی ثقافت اور آپ کی فقاہت کو مشکوک کرنے کی مضمون کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو انہی حملوں میں سے فی زمانہ ایک بہت بڑا حملہ کیا جاتا ہے کہ احناف کی جو نماز ہے تو ان کی نماز ہی بخاری و مسلم کے مطابق نہیں ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ جی بخاری و مسلم کے اندر رفع الیدین کرنے کی حدیث ہیں تکبیر تحریمہ سے کے علاوہ دیگر مقامات میں، جبکہ جو احناف ہیں، جو فقہ حنفی کے فالوورز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ تکبیر تحریمہ سے ہٹ کر دیگر مقامات پر رفع الیدین نہیں کرتے، تو ان کی تو نماز ہی بخاری و مسلم کے مطابق نہیں ہے۔ اس قسم کے اعتراضات آئے دن سوشل میڈیا کے اوپر مختلف ویڈیوز کی صورت میں اور مختلف شخصیات کی صورت میں یہ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ رفع الیدین ترک کرنے کے متعلق جو ہم چونکہ بحمدہ تعالی رفع الیدین نہ کرنے کے قائل ہیں، تکبیر تحریمہ کے علاوہ دیگر مقامات جتنے بھی نماز کے دیگر مقامات ہیں، چاہے وہ رکوع میں جاتے وقت ہیں، چاہے وہ رکوع سے اٹھتے وقت ہیں، یا چاہے وہ سجدے میں جاتے وقت ہیں، یا دیگر مقامات ہیں، تو ان مقامات میں سے کسی بھی مقام پر ہم رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ گو کہ رفع الیدین کرنے کا مسئلہ یا نہ کرنے کا مسئلہ یہ نہ ہی ضروریات دین میں سے ہے، نہ ہی ضروریات اہل سنت میں سے ہے، بلکہ یہ ایک استحبابی اور سنت والا مسئلہ ہے، سنیت کا مسئلہ ہے۔ لیکن چونکہ فی زمانہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کر کے اور بہت زیادہ شور برپا کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے سادہ لوگ مسلمانوں کو کہ جی حنفی جو ہیں یہ احادیث پر عمل نہیں کرتے، احادیث کے تارک ہیں معاذ اللہ، اور احادیث کے معاذ اللہ منکر ہیں۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ رفع الیدین نہ کرنے کے متعلق جتنے بھی ہمارے دلائل ہیں ان دلائل کو تفصیلی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا جائے۔ اگرچہ دلائل ہمارے پاس بحمدہ تعالی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، جو کہ ہمارے پاس احادیث صحیحہ موجود ہیں، اور درجنوں کتب حدیث کے اندر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر اور خوف طوالت کی بنا پر آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم چند دلائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آ جائیں، چلتے ہیں جی اپنے دلائل کی طرف۔ سب سے پہلے اپنا موقف میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بحمدہ تعالی ہم احناف نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے علاوہ دیگر مقامات پر رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں ہیں، ترک رفع الیدین کے قائل ہیں، اور اس پر یعنی ترک رفع الیدین پر ہمارے پاس بحمدہ تعالی درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں احادیث مبارکہ اور سینکڑوں دلائل موجود ہیں، جن میں سے چند دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے جو کہ کئی کتب حدیث کے اندر، درجنوں کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے اس حدیث پاک کے 5 حوالے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ حدیث پاک سنن ترمذی شریف کے اندر 256 نمبر، 256 نمبر، اسی طرح سنن ابی داؤد شریف کے اندر 748 نمبر، اسی طرح نسائی شریف کے اندر 1058 نمبر، اسی طرح مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک نمبر 4211، اسی طرح مسند ابی یعلا کے اندر 5030 نمبر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے ترمذی شریف کی حدیث پاک رکھ دیتا ہوں، حدیث نمبر 256۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال عبداللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے فرمایا کہ جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ وہی مشہور و معروف صحابی ہیں کہ جن کا لقب ہے افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الاربعہ۔
इन्हीं का मुबारक लकब है साहिबुन नालैनी वस्सिवाकी वल विसादा, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक नालैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन को उठाने वाले, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिसवाक शरीफ का ख्याल रखने वाले, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तकिए का ख्याल रखने वाले ये मशहूर मारूफ ये खुशनसीब सहाबी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निहायत ही कुर्बत इनको हासिल थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से ये फैज़याब थे। यही वो खुशनसीब सहाबी हैं कि मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आपके दौरे खिलाफत में जनाब मौला मुश्किल कुशा ने आपको कूफा के अंदर भेजा और कूफा के अंदर 4000 के करीब आपने शागिर्द बनाए, जिन्हीं में से बिल वास्ता चंद वास्तों के साथ सैयद इमामुल आइम्मा काशिफुल गुम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा नुअमान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका इसमें ग्राम में भी आता है। तो हजरत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु आप भी चंद वास्तों के साथ इन्हीं हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द हैं। ये फरमाते हैं कि अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ना पढ़ाऊं। फसल्ला, रावी फरमाते हैं कि आपने नमाज अदा फरमाई। फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा, तो नमाज के शुरू के अलावा किसी भी मकाम पर आपने रफ़ और यदैन नहीं फरमाया। आगे इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि वफिल बाबी अनिल बरा इब्न आज़िब, कि इस बाब में हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से भी हदीस पाक मरवी है और फरमाते हैं वह हदीस इब्न मसऊद हदीसुन हसनुन, कि जनाब अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की ये हदीस पाक ये हदीस हसन है। वह भी यक़ूल गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताबिईन व हुवा क़ौलु सुफयान अत-तौरी व अहलिल कूफा। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि यही कौल है अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और ताबिईन में से कई एक उलमा का, और इमाम सुफियान सौरी का भी यही कौल है और अहले कूफा के उलमा का भी यही कौल है। तो ये खुद इमाम तिरमिज़ी के बकौल कई एक सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का कौल यही है, जो कि मुजतहिद फकीह और मुफ्ती सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान थे, जिनमें से चंद मशहूर मारूफ सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के अस्माए ग्रामी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जिनमें से खलीफा दोम खलीफा राशिद जनाब सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका नाम इसमें ग्रामी भी आता है। खुद जनाब मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आपका इसमें ग्रामी भी आता है। जनाब सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा, आपका इसमें ग्रामी भी आता है। जनाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, आपका इसमें ग्रामी भी आता है। इंशाअल्लाह करीम ये बितरतीब मैं आपके सामने जिक्र करता चला जाऊंगा। आगे चलें जी, अगली हदीस पाक है जिसके हवाला जात मैं आपके सामने रख देता हूँ बिहम्दिही ताला। ये भी दर्जनों कुतुब हदीस के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। मैं आपके सामने 3 हवाले इस हदीस पाक के रखता हूँ। एक है ये हदीस पाक मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, हदीस पाक नंबर 2461, और ये इमाम इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह ताला इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों के उस्ताद हैं। इसी तरह ये हदीस पाक सुनन अबी दाऊद शरीफ के अंदर हदीस नंबर 749 749 नंबर ये हदीस पाक मौजूद है। मुस्नद अबी याला के अंदर हदीस नंबर 1689 1689 नंबर ये हदीस पाक मौजूद है। मैं आपके सामने अबू दाऊद शरीफ सुनन अबी दाऊद शरीफ के हदीस पाक रख देता हूँ, हदीस नंबर 749। ये सुनन अबी दाऊद शरीफ के जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 200 हदीस पाक नंबर 749 है और मकतबा ये मकतबा आशरिया बैरूत है। जनाब सैयदना बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं। आप फरमाते कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा फ़तह अस्सलाता रफ़अ यदैहि इला क़रीबिन मिन उज़ुनैहि सुम्मा ला यऊदु। आप फरमाते कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू फरमाते तो शुरुए नमाज के वक्त अपने मुबारक हाथों को कानों के करीब तक उठाते, उसके बाद आप दौरान नमाज अपने हाथों को नहीं उठाया करते थे। सुम्मा ला यऊदु, अपने हाथों को नहीं उठाया करते थे, दोबारा आप रफ़उल यदैन नहीं किया करते थे। ये हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस पाक है कि दर्जनों कुतुब हदीस के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। मैंने आपके सामने इसके 3 हवाला जात रख दिए। इसी तरह अगली हदीस पाक जो कि बिहम्दिही ताला ये भी दर्जनों कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है, मैं आपके सामने इसकी भी 3 हवाला जात रख देता हूँ।
سب سے پہلے امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ تعالی جو کہ مشہور و معروف محدث گزرے ہیں اور جلیل القدر محدث ہیں. آپ کی جو کتاب ہے مشہور و معروف شرح معانی الآثار، اس کے اندر حدیث پاک نمبر 3821 3821. اسی طرح المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی، امام سلیمان بن احمد بن ایوب الطبرانی المتوفى 360 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب المعجم الکبیر کے اندر حدیث پاک نمبر 12072 12072. اسی طرح مجمع الزوائد کے اندر امام نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 5461 نمبر یہ حدیث پاک ذکر فرمائی. میں آپ کے سامنے المعجم الکبیر کی عبارت پڑھ دیتا ہوں. جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ راوی ہیں. آپ فرماتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن حین یفتتح الصلاۃ. آپ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو بلند نہیں کیا جائے گا، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھوں کو بلند نہیں کیا جائے گا مگر کہ 7 مقامات میں ہاتھوں کو بلند کیا جائے گا، رفع الیدین کیا جائے گا. ان میں سے پہلا مقام کون سا ہے؟ فرمایا حین یفتتح الصلاۃ، کہ جب بندہ نماز کا آغاز کرے، نماز کی شروعات کرے تو اس وقت بندہ رفع الیدین کرے. یہ ایک مقام ذکر فرمایا. اس کے علاوہ دوران نماز رکوع میں جاتے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت ان مقامات میں سے کسی بھی مقام کا ذکر اس حدیث پاک کے اندر موجود نہیں ہے. اور یہ حدیث پاک بحمدہ تعالی درجنوں کتب حدیث کے اندر سند صحیح کے ساتھ موجود ہے. اسی طرح اگلی حدیث پاک نہیں بلکہ احادیث کریمہ ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ جو کہ امام ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے، امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ المتوفى 235 ہجری 235 ہجری، امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں. آپ نے اپنی کتاب کے اندر ایک باب قائم فرمایا. ترجمہ الباب کون سا ہے؟ کہ من کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، کہ ان مبارک شخصیات صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں یہ باب ہے کہ جنہوں نے کہ جو اول تکبیر میں رفع الیدین کے قائل تھے اور اول تکبیر کے علاوہ کسی بھی مقام پر رفع الیدین کے قائل نہیں تھے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس باب کے تحت امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی تقریباً 10 سے 12 احادیث کریمہ لے کر آئے ہیں، جن میں مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کے اسماء گرامی آئیں گے. ان سے روایات آئیں گے کہ وہ رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی بھی مقام پر نہیں کیا کرتے تھے، جن میں بالترتیب میں آپ کے سامنے چند ایک مشہور صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین کے نام رکھتا ہوں. جیسا کہ حدیث پاک نمبر 2440 ہے، اور یہ 2440 نمبر حدیث پاک سے لے کر 2450 یا 452 تک، یعنی 10 سے 12 احادیث کریمہ بالترتیب انہی مبارک شخصیات کے بارے میں ہیں کہ جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ دیگر مقامات پر رفع الیدین کے قائل نہیں تھے. سب سے پہلے حدیث پاک حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں یہ جی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213 اور حدیث پاک نمبر 2440 ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ ثم لا یرفعہما حتی یفرغ، کہ حضرت جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو رفع الیدین کر لیتے، اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے تک کسی بھی مقام پر آپ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک آ گئی. اسی طرح اگلی حدیث پاک 2441 نمبر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. اگلی حدیث پاک 2442 نمبر حدیث پاک جس میں حضرت عاصم بن کلیب اپنے والد محترم حضرت کلیب سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، کہ جناب مولا مشکل گشا شیر خدا داماد مصطفیٰ مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ جب نماز شروع فرماتے تو اس وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے
اور اس کے علاوہ دیگر مقامات میں سے، نماز کے دیگر مقامات میں سے کسی بھی مقام پر آپ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح 2443 نمبر حدیث پاک، اس میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آیا، حضرت ابراہیم نخعی سے ہے۔ اسی طرح 2444 نمبر حدیث پاک میں امام شعبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اول تکبیر میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، اس کے بعد رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نخعی کے بارے میں آپ کا مبارک قول ذکر ہے 2445 نمبر، 2446 نمبر حدیث پاک کے اندر حضرت امام ابو اسحاق کہتے ہیں کہ کان اصحاب عبداللہ و اصحاب علی لا يرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ قال وکیع ثم لا يعودون۔ حضرت امام ابو اسحاق کہتے ہیں کہ جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود اور جناب مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان دونوں حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے شاگرد، یہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی بھی مقام پر رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ امام وقی فرماتے ہیں کہ ثم لا يعودون، یعنی مطلب کیا ہے کہ شروع نماز میں رفع الیدین کر لیا کرتے تھے، پھر دوران نماز کسی بھی مقام پر ان مبارک صحابہ کرام علیہم الرضوان کے شاگردوں میں سے کوئی بھی شاگرد یہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ آگے بھی بہت سارے حدیث کریمہ موجود ہیں، اختصار کے پیش نظر میں انہی احادیث مبارکہ کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے جتنا کچھ سنا مولا کریم اس کو قبول اور منظور فرمائے، مولا کریم دیگر لوگوں تک بھی پہنچانے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد محض اتنا ہے کہ بحمدہ تعالی ہم احناف احادیث، ایسا کبھی بھی نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم احناف احادیث کریمہ کے معاذ اللہ منکر ہیں یا احادیث کریمہ کے اوپر عمل نہیں کرتے، بلکہ ہم احناف بحمدہ تعالی کئی احادیث کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ مجتہد مطلق ہیں، رب تعالیٰ نے آپ کو اجتہاد کی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ کے سامنے کئی قسم کے احادیث کریمہ ہوتے تھے، پھر آپ کیا کیا کرتے تھے کہ کئی قسم کے بظاہر متعارض احادیث کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں سے ایک تطبیق کا راستہ ایسا اختیار فرماتے کہ راستہ ایسا اختیار فرما دیتے کہ ان دونوں متعارض احادیث کے اوپر عمل ہو جاتا۔ وجہ ساری یہ ہے، بظاہر یوں لگتا ہے کہ ہم بعض احادیث کو چھوڑ رہے ہیں اور بعض احادیث کو لے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ مالک کریم قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ کریم نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو رفع الیدین کرنے والے حضرات ہیں، وہ جو رفع الیدین کرنے کے اوپر جو دلائل دیتے ہیں، ہم ان دلائل کا بھی انشاءاللہ کریم تحقیقی و تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور مزید یہ کہ جو ہمارے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں دیگر احباب کی طرف سے، ہم ان اعتراضات کا بھی انشاءاللہ کریم ان اعتراضات کے بھی تفصیلی جوابات عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ مالک کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم قبول اور منظور فرمائے۔